کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اب زجاج سے مراد کیا ہے؟ تیرا قلب. اس کے اندر وہ پتھر کی طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ جو جہاں پڑتا ہے اور پاش پاش کر دیتا ہے. تو جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ. اور یہی جو ہے شیشہ قلب، اس کی مثال اور اس کی یہ تمثیل، اور قلب کو شیشے سے تعبیر کرنا ہمارے صوفیہ کے اشعار کے اندر یہ بہت عام جو ہے اسلوب ہے. علامہ اقبال کی وہ مشہور غزل جو ہے کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. اسی میں ایک شعر جو ہے اس میں آئینہ کہا گیا ہے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اب وہاں وہ آئینہ کون سا ہے؟ یہ آئینہ قلب ہے، شیشہ ہے. تو اس کو جو شیشے سے تعبیر کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو ہے، اگر میں اس کی کوئی ایک ڈائیگرام آپ کو بتاؤں، بلکہ پہلے اس آیت کو پڑھ لیں میرے خیال میں، پھر میں بتاتا ہوں اس کی ڈائیگرام بنا کے، پھر اس کو واپس ہم ڈسکس کریں گے. ارشاد ہوا اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اب آسمان و زمین کا اللہ نور ہے، یہ بات بھی کچھ سمجھ میں نہیں آئی. اگر اللہ تعالیٰ کا وجود یہاں مراد ہے تو اللہ تعالیٰ کا وجود تو گویا روشنی ہو گیا، ایک انرجی ہو گیا نا، پرسن نہ ہوا. اور روشنی تو مادے کے ساتھ کنورٹیبل ہے کہ روشنی انرجی جو ہے وہ مادے میں کنورٹ ہو سکتی ہے ہمارے آج کے علم کے مطابق، اور مادہ انرجی میں کنورٹ ہو سکتا ہے. پھر تو یہ دونوں انٹر کنورٹیبل کموڈیٹیز ہو گئی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا وجود کسی کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وجود کیسا ہے کیا نہیں ہے. تو محتاط ترجمہ جن لوگوں نے کیا وہ کیا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے مانند روشنی ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کو مان لیا جائے تو یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کر دیا جائے تو یہ کائنات اندھیر نگری ہے جس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں، جس کا جو ہاتھ پڑتا ہے وہ لے لیتا ہے، جس کو جو چاہتا ہے گرا دیتا ہے. کوئی یہاں پر عدل، قانون، انصاف، کوئی روشنی نہیں ہے، بلکہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے، جس کے لیے بہترین اسلوب کیا ہے ہمارے محاورے میں؟ اندھیر نگری چوبٹ راج. تو اللہ تعالیٰ کا وجود اس کائنات میں روشنی کی مانند ہے. جب ہم اللہ کو مان لیتے ہیں تو گویا پاؤں ہمارے زمین پہ لگ جاتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کسی حادثے کے تحت نہیں ہو رہا. مجھے جو کچھ ملا ہے بائی ایکسیڈنٹ نہیں ملا، جو کچھ مجھ سے گیا ہے بائی ایکسیڈنٹ نہیں گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے وہ چیز عطا کی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی نے وہ چیز مجھ سے لے لی. تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یا اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کے لیے بمنزلہ نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال، اس کی روشنی کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی تاک ہو. تاک جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے جب بلڈنگز بنتی تھی، جب یہ بجلی نہیں آئی تھی تو چراغ رکھنے کے لیے وہ ایک مخروطی شکل کا اوپر سے ٹیپرنگ ہے اور نیچے براڈ بیس ہے اس کا، وہ تاک ہوتے تھے چراغ رکھنے کے لیے. تو مثل نورہ، اس کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی تاک ہو، فیہا مصباح، کہ جس کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے. المصباح فی زجاجہ، چراغ ایک شیشے میں ہے. اب یہاں اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چراغ ہو، یہ تو اور محدود ہو گیا. پہلے تو مطلق روشنی تھی، اب وہ ایک چراغ چھوٹا سا. تو اس پر مفسرین نے معذوف مانے ہیں الفاظ کہ مثل نورہ فی قلب المؤمن کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال بندہ مومن کے قلب میں، بندہ مومن کے دل میں ایسے ہے کہ جیسے کوئی تاک ہو کہ جس کے اندر ایک چراغ ہے، اور وہ چراغ ایک شیشے کے اندر ہے، ایک قندیل کے اندر ہے، ایک بڑی خوبصورت چمنی کے اندر رکھا ہوا.
اب اس چمنی کی کوالیفیکیشن، اس قندیل کی کوالیفیکیشن، اس شیشے کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار۔ طویل آیت ہے لیکن تسلسل کے ساتھ ایک سے ایک اس کی کوالیفیکیشن بیان ہوگی۔ اب چمنی کی کوالیفیکیشن، پھر اس چراغ کے اندر جو تیل جلتا ہے اس کی کوالیفیکیشن۔ سب سے پہلے چمنی کو لے لیں کہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری۔ اب چمنی کیا ہے؟ وہ کسی پلین شیشے کی چمنی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ اب اگر وہ چمنی، وہ قندیل ہیرے کے پیسز سے بنا ہوا ہو تو تصور کیجئے اس کا ہر حصہ، اس کی ہر سائڈ، کیا وہ چمکتا ہوا ستارہ نظر نہیں آئے گی؟ کہ روشنی اس کے اندر ایک پڑے گی اندر سے، لیکن وہ کئی سائڈز میں ریفلیکٹ ہو کر جیسے ستارہ ہوتا ہے ایسے پھیل رہی ہوگی سب طرف۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، سوری، کوکب دری، چمکتا ہوا ستارہ، یہ ستارے کے ساتھ تھا، کأنہا کوکب دری، کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہو، یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس کو جلایا جاتا ہے۔ کس کو؟ اس چراغ کو کہ جو اس کے اندر رکھا گیا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے یا اس کو جلایا گیا ہے۔ من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ، ایک ایسے زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت سے، یعنی اس کا جو روغن ہے جو اس دیے کے اندر جل رہا ہے، اس کا جو فیول ہے، اس کا جو تیل ہے، وہ ایک ایسے پاکیزہ زیتون کے درخت میں سے حاصل کیا گیا ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اب کسی زیتون کے درختوں کا کوئی باغ ہے، اگر تو وہ اس باغ کی مشرقی سمت جو ہے وہ پودا لگا ہوا ہے تو صبح کے وقت اسے روشنی ملے گی، اور جوں جوں سورج ڈھلتا چلا جائے گا وہ ڈارک ہوتا چلا جائے گا۔ اور اگر وہ مغرب کی طرف لگا ہوا ہے تو شام کو آفٹرنون روشنی وہ لے گا، اور صبح کے وقت میں اور دوپہر کے وقت میں اسے روشنی نہیں ملے گی۔ اب جو کوالٹی ہے زیتون کے تیل کی وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس پر، وہ زیتون کا درخت کہ جو دن کا میکسیمم حصہ روشنی میں رہے گا، اس کا جو فیول ہے وہ بہت زیادہ ہائی سپیڈ ہوگا، بہت اعلیٰ درجے کا ہوگا، بہت پیور ہوگا۔ تو یہ جو فیول اس چراغ کے اندر جل رہا ہے، اسے یوں سمجھو کہ جیسے وہ ہائیسٹ کوالٹی کا فیول ہے، جیسے آج کی زبان میں ہم کہیں گے کہ وہ کوئی ایویشن پیٹرول کی طرح کی شے ہے کہ جس کو آگ لگانی نہیں پڑتی، دکھانی پڑتی ہے۔ تو یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اس کو جلایا جاتا ہے ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، یعنی زیتون کے مبارک درخت سے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اب اس شرقی اور غربی میں ایک اشارہ اور ہے، چونکہ مثال تو ساری انسان کی ہے نا۔ اب اس روغن کو جلاتا کون ہے؟ انسان۔ اگر انسان میں مشرقیت اور مغربیت ہو اور تعصب ہو اس کے اندر، شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا، گورے کالے کا، سمجھے بات، عربی عجمی کا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہی ڈزنٹ کوالیفائی۔ یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا روشن، یضیء، روشن ہو جائے، ضیاء جسے بنا جنرل ضیاء الحق، روشنی اللہ کی، یضیء خبر ہے کہ وہ روشن ہو جائے، جل اٹھے، بھڑک اٹھے، ولو لم تمسسہ نار، خواہ نہ بھی چھوئے اس کو آگ، جو میں نے اشارہ کیا کہ اس کو آگ لگانی نہیں پڑتی، دکھانی پڑتی، یعنی بھڑک اٹھنے کو تیار، جل اٹھنے کو تیار ہے۔ نور علی نور، روشنی پر روشنی، یہد اللہ لنورہ من یشاء،
اللہ تعالیٰ اپنے نور کی جانب رہنمائی فرماتا ہے جس کی چاہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اب تھوڑا سا پھر واپس جا کر، یعنی طاق کا صرف ذکر کیا تھا کہ ایک طاق ہے. اب وہ طاق کہاں کا ہے، کس جگہ کا ہے؟ کسی شراب خانے کے اندر لگا ہوا طاق ہے؟ کسی قہوہ خانے کا ہے؟ کسی گھر کا ہے؟ نہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ طاق جو ہے وہ ایسے گھروں کا طاق ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، کہ ان کو بلند کیا جائے، ویذکر فیہا اسمہ، اور ان میں اللہ کے نام کو یاد کیا جائے. یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، وہ اس میں اس کی تسبیح کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے صبح بھی اور شام بھی. کون تسبیح کرتا ہے یا کرتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ مرد اس کے اندر تسبیح کرتے ہیں کہ جنہیں نہیں غافل کرتی کوئی تجارت اور کوئی سودا بیچنا اللہ کی یاد سے اور نماز کے قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے. not only that یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایک ایسے دن سے کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ جائیں گے. لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے. وہ دن کیوں قائم ہوگا؟ تاکہ اللہ بدلہ دے ان کو احسن ما عملوا، ان کے اعمال کا اچھا، یا ان کے اعمال کا ان کے اعمال سے بھی اچھا. وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں مزید بھی عطا فرمائے اپنے فضل میں سے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حد و حساب رزق عطا فرماتا ہے. اب یہاں دیکھیے، یہاں پر دو روشنیوں کا ذکر ہے. ایک تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مثال اس کائنات میں ایسے ہے جیسے کہ روشنی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کائنات میں روشنی کی مانند ہے. اس کے وجود کا اقرار جو ہے اس سے انسان کے لیے دل میں یا انسان کے شعور میں یا انسان کی سمجھ میں اس یہ کائنات روشن ہو جاتی ہے، اندھیر نگر نہیں رہتی. اس کے بعد پھر مزید دو روشنیوں کا ذکر ہے کہ ایک روشنی وہ کہ جو انسان کے سینے کے اندر، اس کے قلب کے اندر ایک روح کی شکل میں رکھی گئی ہے. اب روح کیا ہے؟ روشنی ہے. الہمہا فجورہا وتقواہا ونفس وما سواہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ انسان کے نفس کی قسم کھاتا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں نفس انسانی کی. وما سواہا، اور جو اس کو سنوارا گیا، اس کی فنیشنگ کی گئی، اس کو ایکوریٹ کر دیا گیا، اس کے اندر کمی کوتاہی سب ختم کر دی گئی، اس کو انڈیپینڈنٹ کر دیا گیا. نہ اس پر نہ وہ مادے کا محتاج، نہ وہ اینیمل جو انسٹنکٹس ہیں ان کا محتاج، بلکہ ان سب سے آزاد. یہ کیا ہے؟ فنیشنگ ہو گئی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر الہامی طور پر اس میں ودیت کیا، وہی کی اس کے اندر، کس کی؟ تقوی اور فجور کی. اب یہ کیسے ملا اسے یہ علم؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے روشنی انسان کے قلب میں ایک روح کی شکل میں ایک منیچر، ایک چنگاری جو ہے وہ اپنے نور کی رکھ دی ہے، وہ ہے جس کا یہاں پر ذکر ہے. اب اس روشنی میں کیا ہے؟ ایک چنگاری ہے کہنے کو وہ، لیکن اس کے اوپر جو ریفلیکٹر اللہ نے لگایا ہے دل کا، اس سے وہ نکھار کر انسان کی زندگی کے اکثر و بیشتر حصے جو ان کو نکھار دیتی ہے اور کلیئر کر دیتی ہے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے. انسان کا ضمیر جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ نے جیتا جاگتا بنایا ہے کہ شارٹ آف شریعہ بھی انسان کو ایک انڈیویجول کے حیثیت سے زندگی گزارنے میں کوئی زیادہ دقت پیش نہیں آتی. وہ ایک اچھے انسان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتا ہے. ہاں، جہاں بین الانسانی معاملات آئیں گے، دوسروں کے ساتھ انسان کا معاملہ ہوگا، وہاں وہ اعتدال کی راہ نہیں ہوگی. ہاں، کوئی شخص خود شرافت کا مظاہرہ کرنا چاہے اس کے لیے بہت کچھ ہوگا
کہ وہ شرافت کی زندگی بسر کر سکتا ہے، کسی پر دسترازی نہ کرے، کسی پر زیادتی نہ کرے، کسی کا حق نہ مارے، کسی کو تنگ نہ کرے، اور والدین کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہو، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اس کا اچھا برتاؤ ہو. یہ سب کچھ جو ہے شارٹ آف شریعت بھی ہو سکتا ہے. یہ کیا ہے؟ فَأَلْهَمَهَا. پھر یہ کہ اسے پتا ہے کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، مجھے بددیانتی نہیں کرنی چاہیے، مجھے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے. اب یہ روشنی اسے کہاں سے ملی ہے؟ اس کے قلب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی کا چراغ جلا دیا ہے. اچھا، یہ تو ہوگی ایک روشنی. اب جو دوسری روشنی ہے کہ وہ جلنے کو تیار بیٹھا ہے اور چراغ وہاں جل رہا ہے، لیکن ان ایڈیشن کیا ہے؟ اور بھی روشنی ہے، روشنی پر روشنی. یہ جو دوسری روشنی ہے یہ اصل میں رسالت کی روشنی ہے. اب وہ کون لوگ ہیں کہ جو رسالت کی روشنی کو لپک کر قبول کرتے ہیں، اس کو ریسیو کرتے ہیں، اس کو ویلکم کرتے ہیں؟ اور کون وہ لوگ ہیں کہ جو اس ہدایت سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے سر کے اوپر وہ چراغ جل رہا ہو تو بھی جس کی قسمت میں نہیں ہے، جس کا سگا بھتیجا جو ہے وہ اللہ کا آخری نبی بن کر آ گیا ہو، لیکن جس نے اپنے دل کو تاریک کر لیا، جس کا آگے ذکر آئے گا، اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے. تو یہ ہے ان آیات کا حاصل. اب ذرا اس کو ہم اگر ڈائیگرام بنائیں گے اس کی تو انشاءاللہ یہ ساری آیت جو ہے بڑے آسانی سے یہ آیات سمجھ میں آ جائیں گی. سب سے پہلے تو آپ یوں سمجھیے کہ یہ مسجد اور یہ مسجد کے دروازے ہیں اندر داخل ہونے کے. یہاں وہ طاق ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے، ایک یہاں طاق ہے، ایک یہاں وہ مشکات ہے کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ. تو مسجد کا یہ طاق ہے. اب ہم اس کو میگنیفائی کر رہے ہیں. اب اس کو ہم میگنیفائی کر رہے ہیں بڑی ڈائیگرام کے اندر. تو اب اس بڑی ڈائیگرام میں طاق جو ہے وہ یہاں آیا. اگر آپ نے کبھی اسکیلٹن دیکھا ہو انسان کا، ہڈیوں کا پنجر جو ہوتا ہے، تو اس میں انسان کی پسلیاں جو ہیں، ان کا جو سارا وہ ڈھانچہ ہے، تو اوپر سے وہ پسلیاں تنگ ہوتی چلی جاتی ہیں اور یہ حصہ جو ہے انسان کا یہ پسلیوں سے باہر ہوتا ہے. اور یہاں جو ہے یہ پوری کی پوری پسلیاں جو ہے انسان کے چیسٹ کو پوری بناتی ہیں. تو نیچے سے یہ براڈ بیسڈ ہوتا ہے اور اوپر سے یہ ٹیپر کرتا چلا جاتا ہے. تو یہ گویا انسان کا سینہ ہے. اب اس سینے کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے چراغ رکھا ہے، بلکہ اس کے اندر پہلے وہ قندیل بنا لیں کہ جو قلب ہے. چونکہ شیشہ دکھانا ہے اس کو، تو اس میں ڈاٹڈ لائن دکھا دیں جس میں سے روشنی جو ہے وہ پاس کر سکتی ہے. اور اس کے اندر وہ چراغ ہے. اب جب یہ انسان کا قلب صاف اور شفاف ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس کی روشنی جو ہے وہ ہر پوائنٹ سے
باہر آئے گی اور پھر کہا کہ وہ ہر اس کا ذرہ جو ہے وہ چمکتے ہوئے ستارے کی مانند ہے اور پھر ہر جگہ سے وہ ریفلیکٹ ہوگی. کیا ہوگا؟ اب اس کا سینہ جو ہے پوری طرح اس روشنی سے منور ہے اور اب یہ روشنی جو ہے وہ جسم پر انفلوئنس کرے گی اور انسان کے وجود سے جو بھی کام ہوگا وہ اس روشنی کے مطابق ہے. کبھی جھوٹ نہیں بولے گا, کبھی خیانت نہیں کرے گا, کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا, کبھی کسی پر زیادتی نہیں کرے گا, کبھی کسی کا حق نہیں چھینے گا, کبھی کسی کو گالی نہیں دے گا. یعنی ایک عام, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے آنے سے پہلے, حضرت ابوبکر وحی کے آنے سے پہلے, حضرت عثمان وحی کے آنے سے پہلے, حضرت سعید ابن زید وحی کے آنے سے پہلے, ورقہ بن نوفل وحی کے, وہ تو خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی ابھی آئی تھی تو جلدی بعد ان کا انتقال ہو گیا, اس سے پہلے تو یہ کیا تھے؟ یہ صدیقین تھے کہ انہوں نے اپنی اس شخصیت کو پریزرو کر کے رکھا ہوا تھا, اپنے شیشہ دل کو صاف کر کے رکھا ہوا تھا. تو ان کی شخصیت کے اندر وہ تمام جو حسن تھا وہ پورا کا پورا نکھر کر سامنے آ رہا تھا. اب ہوا کیا کہ خورشید رسالت طلوع ہوا. آفتاب رسالت. اب آفتاب رسالت کی سورس کیا تھی؟ ڈیوائن. اس کی سورس کیا ہے؟ ڈیوائن. تو ان دونوں لائٹس کی فریکوینسی تو ایک ہے, لہذا جب یہ شیشہ دل بالکل صاف تھا تو یہ روشنی جو تھی یہ سرایت کرتی ہوئی سارے سینے کے اندر پھیلی ہوئی تھی. اب جب یہ خورشید رسالت طلوع ہوا اور اس کی کرنیں جب اس شخص تک پہنچی تو فوراً اس روشنی نے اس روشنی کو ریکگنائز کیا, بیکاز دی فریکوینسی واز دی سیم. تو جتنا یہ شیشہ دل کسی کا صاف تھا اتنی جلدی ہی اس نے رسالت کو پہچان لیا کہ یہ تو واقعی میرے رب کا کلام ہے, اور اس نے آگے بڑھ کر اس کو قبول کر لیا. حضرت خدیجہ صاف اور شفاف قلب کے ساتھ, باوجود اس بات کے کہ وہ حضور کی بیوی ہیں, اس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ٹریبیوٹ کہہ لیں یا حضرت خدیجہ کے لیے ایک ٹریبیوٹ کہہ لیں, یا تو یہ کہہ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اتنا بے داغ تھا کہ نہ دور والا اس کا انکار کر سکا نہ نزدیک والا اس کا انکار کر سکا. ورنہ نارملی تو وہ جو میں نے آپ کو سنایا بھی تھا لطیفہ پہلے بھی, کہ بیوی جو ہے کیونکہ ظاہر ہے وہ انسان کے سے زیادہ واقف ہوتی ہے, تو وہ کمزوری جو انسان کسی بھی جگہ دکھا سکتا ہے وہ بھی اسے علم میں ہوتی ہے, تو وہ کبھی بھی پیر نہیں مانا کرتی. وہ لطیفہ پھر سنا دوں, کچھ لوگ نہیں ہوں گے, کہ ایک کوئی اللہ والے تھے, دین کی خدمت کیا کرتے تھے, لوگ ان کے بڑے معتقد تھے, ان کے پاؤں دھو دھو کے پیتے تھے, لیکن بیوی ان کی وہ ولایت کی قائل نہیں تھی. یہاں تک کہ کوئی انہیں پوچھتا آ کے, ان کو گھر میں نہ ہوتے, دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے, انہوں نے کہا حضرت تشریف رکھتے ہیں. تو تم لوگوں نے حضرت کیا کہ اس کا دماغ خراب کیا ہوا ہے. وہ بیچارہ منہ بسور کے جاتا تو پتہ چل جاتا انہیں کہ گھر سے ہو کے آیا ہے, اس کو تسلی دیتے, لیکن دل ہی دل میں سوچتے کہ یہ میرے لیے میرے دین کے کام میں رکاوٹ ہے, تو اللہ کرے یہ رکاوٹ بھی دور ہو جائے. تو ایک دفعہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کو کوئی کرامت دکھائی جائے, شاید قائل ہی ہو جائے. تو وہ دن میں اڑتے ہوئے گزرے اپنے گھر کے اوپر سے, ان کی بیوی اپنی سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہی تھی, تو سب نے بڑا اپریشیٹ کیا کہ ماشاء اللہ کیا اللہ والے ہیں, نورانی چہرہ ہے. شام کو جب آئے, میں کہا ایک تم بھی بنے پھرتے ہو اللہ والے, آپ گزرے تھے ایک بزرگ, کیا نورانی چہرہ تھا اور کیا وجاہت تھی, بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے. دل ہی دل میں خوش ہوئے کہ آج وہ تیر جو ہے وہ ٹھکانے لگ گیا, ٹھیک مقام پر جا کے نشانے پہ لگا. انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ اللہ کی بندی ہوں, میں ہی تو تھا. اچھا اس لیے کچھ ٹیڑے سے اڑ رہے تھے. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کمال کہہ لیں یا حضور کا کمال کہہ لیں، لیکن ڈی فیکٹو پوزیشن کیا ہوئی کہ آپ غار حرا سے تشریف لائیں. اس میں ابھی تک میں فیصلہ نہیں کر سکا کہ آپ اس وقت سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس پہلے آئے یا حضرت ابوبکر صدیق کے پاس پہلے گئے. اگر تو آپ اس سوسائٹی کا ان جنرل تصور کریں کہ وہ ایک میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی تھی اور اس میں عورتوں کی کوئی خاص حیثیت نہیں تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دوست کے پاس گئے ہوں گے. اور اگر ذرا تھوڑے سے بعد کے دور پر قیاس کریں تو پھر لے دے کا انسان گھر ہی جاتا ہے سیدھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پہلے حضرت خدیجہ کے پاس گئے ہوئے. لیکن دونوں کا معاملہ یہ ہے کہ دونوں کے سامنے آپ نے بات رکھی تو فوراً انہوں نے تسلیم کر لیا. کیسے ہوا یہ؟ نہ بچے تھے نہ بالکل ہی عقل سمجھ سے پیدل تھے دونوں. کیوں تسلیم کیا؟ کہ دل جو ہے وہ بہت زیادہ صاف تھا، تعصب نام کی کوئی چیز سرے سے نہیں تھی. اپنے شوہر کو نبی ماننے کے معنی یہ ہے کہ بات بھی نہیں اس کے سامنے کر سکیں گے، اختلاف رائے بھی نہیں کر سکیں گے. دوست کو نبی ماننے کے معنی کیا ہے کہ وہ دوستی تو ختم ہو جائے گی اسی وقت سے، پھر تعلق کیا ہو جائے گا؟ ایک نبی بن جائے گا، ایک اس کا امتی بن جائے گا. تو یو ہیو ٹو اوبے ہم. تو دوست کو اوبے کرنا اور شوہر کے سامنے ہتھیار ڈالنا یہ مشکل ترین کام ہے، لیکن ان دونوں نے وہ کر کے دکھایا ہے. کیسے ہوا؟ کہ وہ جو پیورٹی تھی، صفائی تھی، وہ اتنی زیادہ تھی کہ وہ کرنیں سیدھی آئیں اور فوراً ریکگنائز کیا کہ نہیں، یس یو آر رائٹ، قبول کر لیا. اب اس کے مقابلے میں کیا ہوا وہ مثال آگے ہے. اب ایک کو لیجئے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ. اب یہ پوری شخصیت جو ہے وہ اس چراغ کو تقویت پہنچاتی ہے، اور اس کے اندر ایک فیول ہے کہ جو انسان اپنا جلا کر، فیول جلا کر اپنے کردار کی حفاظت کرتا ہے. کہ وہ جو بابا بلے شاہ نے کہا ہے نا کہ بال اگ ہڈاں دی، کہ انسان اپنے جسم کو پوری طرح جلائے تو پھر جا کر بات بنتی ہے. تو اپنے آپ کو انسان جلاتا ہے. کیا جلاتا ہے؟ انسان جس کردار کا مالک ہوگا وہی اس میں جلائے گا نا. اگر وہ متعصب انسان ہے تو اپنے دل کو موٹا کرے گا اسی اعتبار سے، اور اگر کوئی صاف گو انسان ہے، اعلیٰ کردار کا حامل انسان ہے، تو وہ اس کو اس اعتبار سے اونچا لے کے جائے گا. تو یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتھا. چونکہ وہ اس کا جو فیول ہے وہ بہت صاف، بہت شفاف ہے، جو جل اٹھنا چاہتا ہے کہ خواہ اس کو آگ لگائی نہ جائے، صرف دکھا دی جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اپیئر ہوئے تو فوراً بھڑک اٹھے، اور چونکہ فریکوینسی ایج تھی، ریزوننس ہو گیا، اور وہ جہاد پر آمادہ ہو گئے اپنے تن من دھن کے ساتھ. اب اس کے مقابلے میں وہ لوگ، اب یہ ایک آیت چھوڑ کر پہلے اس کو پڑھ لیں، پھر درمیانی آیت پڑھیں گے. او کا ظلمات، یا مثال ایسے اندھیروں کی، فی بحر اللجی، جو کسی گہرے سمندر کی تہ میں ہوتے ہیں، یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب، جس پر موج ہے پھر موج کے اوپر موج ہے، یعنی موج در موج پانی ہے، اور پھر اوپر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں. اگر سورج چمک رہا ہو پھر بھی امکان ہے کہ سیدھی سورج کی کرنیں جو ہیں اندر جائیں گی تو کچھ روشنی ہوگی. ایک تو اندازہ لگا کہ سمندر کی تہ کتنی گہری ہوتی ہے، اور پھر اس پر موج در موج پانی بھی ہے، اور پھر بادل بھی چھائے ہوئے ہیں، اور اس پر رات بھی ہو مزید شامل. تو کیا ہے، جتنا اندھیرا ہوگا اس وقت اس تہ میں، تو اس کو مثال دی ہے کہ گویا ایسا اندھیرا کہ اس اندھیرے میں کوئی شخص اگر اپنا ہاتھ نکال کر یوں ہلا کے دیکھنا چاہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہ آئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ جس اندھیرے سے عام طور پر ہم واقف ہوتے ہیں، اس کا کیا ہوتا ہے، کہیں تھوڑی بہت جو ہے کوئی کرن جو ہے وہ ادھر ادھر سے آ رہی ہوتی ہے، اور اگر انسان اپنا ہاتھ ہلا کر یوں ہلا، اس لیے پتا ہوتا ہے کہ اس ڈائریکشن میں میرا ہاتھ جا رہا ہے، جو کہ پیچھے پنجاب چاول پہ ہی جاندی ہوتی، تو کچھ نہ کچھ تھوڑا سا ایک امپریشن سا ہو جاتا ہے کہ ہاں واقعی یہاں پر ہاتھ ہل رہا ہے. لیکن ایسا اندھیرا کہ جس میں اپنا ہاتھ نکال کر بھی کوئی شخص دیکھ نہ سکے، اتنا تاریک وہ اپنے سینے کو کرتے ہیں. کس وجہ سے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہدایت اور روشنی بخشی ہے اس کو سپریس کرتے ہیں. یہاں سے جسمانی جو عوارض ہیں، جو گناہ ہیں انسان کے روحانی، کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا ہے
ایک نافرمانی کی تو اس کا ایک جو ہے خاک اڑی، ایک تہ بن گئی، پھر دوسری خاک اڑی تو ایک اور تہ بن گئی، پھر تیسری تہ بنی تو ایک اور خاک بن گئی، ایک اور تہ بن گئی۔ اب کرتے کرتے کیا ہوا کہ اس نے بالکل ایک ہارڈ شیل کی شکل اختیار کر لی۔ بلیک آؤٹ ہوتا ہے، اگر آپ کو 65 کی جنگ یاد ہو، جو لوگ پاکستان یا انڈیا سے تشریف لائے ہیں تو انہیں یاد ہو کہ 65 کی جنگ میں کیا ہوا تھا کہ بلیک آؤٹ جو ہے وہ کیا گیا تھا، اور جو گھروں کے شیشے ہیں کمروں کے، ان پر کیا کیا تھا ہم نے؟ مٹی کا لیپ کیا تھا۔ یعنی کاغذ کو اتنا ویلڈ نہیں کرا دیا جاتا کہ کاغذ جو ہے کسی وقت جو ہے وہ اس کی گوند جو ہے اکھڑ جائے تو ایک دم کاغذ نیچے آ جائے، تو مٹی کا لیپ جو ہے وہ زیادہ سجیسٹو تھا کہ مٹی سے جو شیشہ ہے، گلاس ہے، اس کو انویزیبل بنا دیا جائے اور اس میں سے لائٹ پاس نہ کر سکے، روشنی اس میں سے نہ گزر سکے۔ تو یہاں بھی وہی ہوا کہ وہ جو خاک کی تہیں چڑھا کے ایسے اس کو ڈارک کر دیا کہ اس کو سیل کر دیا، بلاک کر دیا کہ اب اندر سے کوئی روشنی باہر نہیں آ رہی۔ اب کیا ہے؟ یہ پورا کا پورا بلاک ہے۔ اب جو روشنی جسے کہا گیا کہ اتنا اندھیرا کہ اپنا ہاتھ بھی باہر نہ نکال سکے، یہ کس جگہ کا اندھیرا ہے؟ وہ ساری اس سپیس کا اندھیرا ہے۔ ایک شے جس کا سینہ روشن ہے، ایک وہ شخص ہے جس کا سینہ ڈارک ہے۔ تو او کا ظلمات، یا مثال ایسے اندھیروں کی کہ جو ایک گہرے سمندر کے کی تہ میں ہوتے ہیں، جن پر موج در موج پانی ہوتا ہے، اوپر بادل بھی ہوتے ہیں اور رات بھی چھائی ہو، تو جتنا اندھیرا وہاں پر ہوگا، ظلمات بعضها فوق بعض، گویا اندھیروں پر اندھیرے، تہ بتہ اندھیرے، اذا اخرج یدہ، یہاں تک کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالے، لم یکد یراہا، تو قریب ہے کہ اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ پائے۔ اب یہ سٹیج کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس مقام پر کیا کرے گا؟ یہ جو انویلپ انسان نے خود بنایا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کو سیل کر دے گا۔ یہ اب اللہ تعالیٰ کی سیل آ گئی اوپر، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ ولم یجعل اللہ لہ نورا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو سیل کر دیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم۔ نبی کیا کام کرتا ہے؟ خبردار کرتا ہے نا۔ یعنی وہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں صدیقین، وہ تو خود ہی الرٹ تھے، خبردار تو کرنا نہیں پڑا، صرف انفارمیشن دینی پڑی ان کو کہ اللہ نے مجھے یہ کام سونپ دیا ہے، میں تمہاری ہدایت کے لیے آ گیا ہوں، فوراً مان گئے۔ جن پر تھوڑی بہت مٹی سی، ان کو آ کر نبی نے آ کر تھوڑا سا صاف کیا، پھونکے ماری اور تھوڑی سی ہوا چلائی اور تھوڑا سا انہیں کہا کہ یوں کرو، تو انہیں سمجھ میں آ گئی بات۔ لیکن یہ لوگ، یہ کون ہے؟ ان الذین کفروا، جو اپنے انکار پر اڑے ہوئے ہیں، سواء علیہم اانذرتہم، کیا آپ انہیں خبردار کریں، ام لم تنذرہم، یا آپ انہیں خبردار نہ کریں، لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو سیل کر دیا ہے، وعلی سمعہم، ان کے کانوں کو بھی سیل کر دیا ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور اب ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اچھا، اب اسی طرح یعنی یہ جو میں نے آپ سے کہا کہ تسویہ ہوا، انسان کا قلب وجود میں آیا اور اس قلب کے اندر روح پھونک دی، جس کی وجہ سے الہام ہوا تقویٰ و فجور کا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا۔ اب یہ ہے پاک اور صاف، جس کی یہاں مثال آ رہی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم۔ اور اس کے مخالف مثال کیا ہے؟ دوسری، وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں دفن کر دیا۔ مٹی کون سی ہے؟ یہ انسان کا خاکی وجود، یہ مٹی کا بنا ہوا وجود۔ ایک ہے کہ اس مٹی کے وجود کو، یعنی اس کے انفلوئنس کو ختم کر دینا قلب کے اوپر، اور روح کے انفلوئنس کو اندر سارا پھیلا دینا جسم کے اوپر بھی۔ اس کے مخالف کیا ہے؟
روح کو سپریس کر دینا کس کے ذریعے سے؟ اس مٹی کے وجود کے انفلوئنس کی وجہ سے. تو قد افلح من زکاہا، کامیاب تو وہ ہوا جس نے اس کو پاک اور صاف رکھا. وقد خاب من دساہا، اور خائب و خاسر اور ناکام وہ ہوا جس نے اس کو مٹی میں ملا دیا. تو وہ مٹی میں ملانا کیا ہے؟ اسی کے لیے قرآن مجید بات ایک ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. یہی مضمون آپ کو یہاں ملے گا، یہی مضمون آپ کو سورہ شمس میں ملے گا، یہی مضمون آپ کو ایک 3 اور اصطلاحات کے حوالے سے اس سے اگلی سورۃ اللیل میں ملے گا، وہی ایک پہلو سے وہ آپ کو سورہ بلد کے اندر ملے گا. بات ایک ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. وہ قرآن مجید جو ہے بیان کرتا ہے. اس کا ایک بہت خوبصورت ڈسکرپشن جو ہمارے سامنے یہاں پر آ رہا ہے کہ جو دوسرا نور یہاں کہا گیا نور علی نور، وہ نور رسالت ہے، روشنی. یہ روح جو ہے یہ بھی انسان کو راستہ دکھاتی ہے کہ یہ راستہ اچھا ہے اس پر چلو، یہ برا ہے اس پر نہ چلنا. اور یہی کام جو ہے ذرا اور میگنیفائڈ فارم میں وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا نبی آ کر بتاتا ہے. یہی فرق ہے، دیے کی روشنی ہوگی تو ٹھوکر کھانے سے انسان بچ جائے گا. اگر اندھیرا ہو جائے تو کیا ہوگا، میں جہاں جاتے ہوئے میز سے ٹکراؤں گا، پھر لائٹس کے سٹینڈ سے ٹکراؤں گا، پھر اس ٹیبل سے ٹکراؤں گا. روشنی ہوگی، تھوڑی سی روشنی بھی ہوگی تو کم سے کم میں ٹکراؤں گا نہیں. لیکن اگر سورج چمک آئے گا تو کیا ہوگا، ہر چیز کرسٹل کلیئر ہو جائے گی. یہی نسبت و تناسب ہے کہ انسان کی روح جو ہے وہ بھی انسان کو بیسک گائیڈنس دیتی ہے. لیکن جو خورشید رسالت ہے، جو آفتاب رسالت ہے، جب رسالت کا سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ہر چیز اس پر پوری طرح واضح ہو جاتی ہے. تو یہ فرق ہے اس کے اس مثال میں جو پہلے دی گئی اور جو دوسری مثال جو بعد میں دی گئی، کہ ایک صاف اور شفاف قلب ہے اور ایک دل تاریک ہے. اسی کو پھر کبھی قرآن مجید ہم جو پڑھ کے آئے ہیں، یہ آج ہی کے دن کے لیے ساری تفصیل میں نے بچا کے رکھی ہوئی تھی، کبھی اس کو دل بینا کہا، دیکھنے والا دل، جسے میں نے کہا تھا بصیرت باطنی، کہ کبھی اسے کہا کہ ان کے دل ہیں ان سے سوچتے نہیں، ان کے دل ہیں ان سے سمجھتے نہیں، ان کے دل ہیں ان کے ساتھ عقل سے کام نہیں لیتے، ان کی آنکھیں ہیں ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں ان سے سنتے نہیں. تو یہ گویا یہ سب سننا دیکھنا کیا ہے، ایک انسان کا سننا، انسان کے قلب کا سننا. یہ آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں، انہا لا تعمل الابصار، یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوئیں، ولکن تعمل القلوب التی فی الصدور. کل ہی ہم پڑھ کے آئے سورہ حج کے اندر یہ آیت، بلکہ اندھے وہ دل ہوئے جو سینوں کے اندر ہیں. تو اندھا پن کیا ہے؟ بینائی. تو ایک یہ خارج کی بینائی ہے انسان کی، ان آنکھوں کی بینائی، اور ایک اندر کی بینائی ہے. علامہ اقبال کا شعر یاد آ رہا ہے، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. پھر سنیے گا شعر کو، بہت خوبصورت شعر ہے، آج آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گا کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. آنکھ جو ہے اگر دل، یہ آنکھ جو ہے یہ بینا رہے، اس کی بینائی تو بڑی درست ہو، انسان کو اینک لگانے کی بھی ضرورت نہ ہو، لیکن انسان کا دل جو ہے وہ نابینا ہو جائے تو بیکار ہو گیا انسان. تو دل بینا بھی خدا سے کر طلب. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دل بینا طلب کریں کہ اللہ ہمیں وہ دل عطا فرما کہ جو بینا ہو، جو دیکھ سکے، پہچان سکے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، اور ایسا دل کہ جو نابینا ہو جائے، جو حق و باطل میں امتیاز نہ کر سکے، صحیح و غلط کی پہچان نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسے دل سے بچائے اور ایسے دل کو مجھ سے دور رکھے، اور آپ حضرات کو بھی ایسے دل سے دور رکھے، آپ کو بھی، اور اس دل کو آپ سے دور رکھے. اب روانی کے ساتھ اس کو پڑھ لیں. صرف درمیان میں وہ جو صفات ہیں ان مردوں کی، ان پر ذرا جلدی جلدی نظر ڈال لیں کہ وہ جو فرمایا کہ وہ مسجد کے چراغ ہیں، مسجد کے طاق ہیں. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان کا جسم جو ہے یہ میٹیریل ہے. اب میٹیریل ہونے کے اعتبار سے ایک مسجد کی دیوار اور ایک شراب خانے کی دیوار میں کوئی فرق نہیں ہوتا. اس کا بڑا خوبصورت حصہ جو سمجھنے کے لائق ہے کہ جس اینٹ سے، جس گارے سے، جس سیمنٹ سے ایک مسجد کی دیوار بنتی ہے، اسی بلڈنگ میٹیریل سے ایک شراب خانے کی دیوار بنتی ہے. فرق کیا ہوتا ہے دونوں میں؟ فرق صرف یہ ہے کہ اس شراب خانے کی اس بلڈنگ میں شراب پی جاتی ہے، لیکن مسجد کی اس بلڈنگ میں کیا ہوتا ہے؟ یذکر فیہ اسمہ، اللہ کے نام کو یاد کیا جاتا ہے، اور اس میں اللہ کے یہ بندے جو رجال کہا گیا، یہ مردان کار، یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، کون کرتے ہیں تسبیح؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع،
عن ذکر اللہ، جنہیں نہیں غافل کرتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی سودا بیچنا. یعنی ان جنرل بھی بزنس کے اندر بڑی اٹریکشن ہوتی ہے کہ انسان بزنس کو چھوڑنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوتا، اس کی قربانی دینے پر آمادہ نہیں ہوتا. لیکن خاص طور پر بزنس میں جب کوئی بڑا گاہک آ جائے، اب اللہ کی یاد کے لیے نماز کے لیے جانا گاہک کو چھوڑ کر یہ مشکل ترین کام ہے. اس لیے کہ شیطان تو یہ سو جاتا ہے کہ اللہ کے بندے یہ گاہک جو ابھی تم نہیں اس کو اٹینڈ کرو گے، کسی اور دکان میں چلا جائے گا، تو چلو نماز قضا کر کے پڑھ لینا، لیکن یہ گاہک جو ہے یہ اس کو اٹینڈ کر لو، یہ سودا بیچ لو. اس کو خاص طور پر نمایاں کیا، رجال لا تلہیہم تجارت، ایسے مردان کار کہ جنہیں غافل نہیں کرتی کوئی تجارت، اور بالخصوص وبیع، اور سودا بیچنا، عن ذکر اللہ، ولا بیع، اور نہ ہی سودا بیچنا، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، واقام الصلاۃ، اور نماز کے قائم کرنے سے، وایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے کہ جس دن الٹ جائیں گے. اب یہ قلب جو ہے اس کو نوٹ کیجئے، یہاں اسی سے ورب آ گیا یتقلب. قلب کے معنی کیا ہے؟ تبدیلی. قلب کو قلب کیوں کہا جاتا ہے کہ ایک حالت میں نہیں رہتا، کبھی کنٹریکٹ کر رہا ہے، کبھی ریلیکس کر رہا ہے، سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، سکڑ رہا ہے پھیل رہا ہے، اور اس کی روحانی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. کبھی انسان کا نیکی کی طرف رجحان ہوتا ہے، کبھی انسان کا برائی کی طرف رجحان ہوتا ہے، جبکہ جسم کے اور حصوں میں یہ کیفیت نہیں ہوتی. ان کا ایک فنکشن ہے جو وہ کر رہے ہیں. تو روحانی اعتبار سے بھی اور جسمانی اعتبار سے بھی قلب اپنی حالت بدلتا رہتا ہے. یہ کبھی سکڑتا ہے، کبھی پھیلتا ہے، اور کبھی اس کا رجحان جو ہے وہ نیکی کی طرف زیادہ ہوتا ہے، کبھی برائی کی طرف ہوتا ہے. بڑے سے بڑے انسان کے اندر بھی یہ کبھی کبھی جو ہے یہ ٹینڈنسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ ہم سورہ کاف کے اندر پڑھ کے آئے، دوسری کئی صورتوں کے اندر اس کا اشارہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں دیکھ کے آئے. یعنی ٹینڈنسی کیا تک صرف ایک خیال کا آ جانا، وہ جو ہے بڑے سے بڑے آدمی کے اندر بھی آ سکتا ہے. جبکہ جو عام انسان ہے اس میں یہ بہت زیادہ ٹینڈنسی کا امکان ہے کہ پورا کا پورا جو ہے پینڈولم کی سوئی جائے وہ پوری اس طرف چلی جائے، اور پھر پوری کی پوری کبھی اس طرف چلی جائے. تو اس لیے اس کو قلب کہا گیا ہے. اس سے یتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن الٹ جائیں گے دل بھی اور آنکھیں بھی. یعنی آنکھیں جو انسان کی پتھرا جاتی ہیں، جب یوں انسان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، گویا آنسوں کی حالت بدل گئی. اور دل جو ہے گھبراہٹ میں جب ہوتا ہے تو اس کی بالکل ہی اس کی جو نارمل جو پیس ہے وہ بدل جاتی ہے، اس کا ہارٹ ریٹ بدل جاتا ہے، اس کا فنکشن جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو جب آخرت کو، قیامت کے دن کو وہ دیکھیں گے تو اس دن تمام انسانوں کی آنکھیں بھی پتھرا جائیں گی، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور دل جو ہے وہ بھی گھبرا جائیں گے. تو وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے. یہ بھی پری کوالیفیکیشن ہے کہ ایک تو انسان جس کام کو صحیح سمجھتا ہے اس کو صحیح سمجھتے ہوئے اس کے لیے ہر قربانی دے، سودا بیچنا بھی چھوڑے، تجارت بھی چھوڑے، اور ڈرتے رہیں اللہ سے. یہ جو پری کوالیفیکیشن ہے خوف خدا کی، اس کو بھی اپنے انڈر لائن کر لیں کہ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور آج کے اس دور میں اصل میں یہ شے جو ہے یہ بہت زیادہ نایاب ہو گئی، بہت زیادہ ناپید ہو گئی، کہ اس دور میں زیادہ ذکر کرنا آخرت کا، قیامت کا، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی ان انٹلیکچوئل سک اپروچ ہے. انٹلیکچوئل اپروچ کیا ہے کہ توحید کی بات ہو، رسالت کی بات ہو، اور دوسرے جو مسائل ہیں انٹلیکچوئل ان کی بات ہو، لیکن خام خاص تذکرہ جو ہے بہت زیادہ قیامت کا، یہ کوئی انٹلیکچوئل اپروچ نہیں ہے. جبکہ سب سے بڑا انٹلیکچوئل ڈاکیومنٹ کون سا ہے؟ یہ قرآن ہے. اور قرآن کا کوئی پیج آپ کو ایسا نہیں ملے گا، کوئی سطر شاید ایسی آپ کو نہ ملے جس میں کچھ نہ کچھ اشارہ جو ہے وہ آخرت کا نہ ہو. تو اس کو خاص طور پر انڈر لائن کیا، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. کیوں وہ دن آئے گا؟ لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ. اس کا ترجمہ ہم کر چکے ہیں. اب درمیان میں ایک آیت جو ہے وہ رہتی ہے، اس کو پہلے ترجمہ کر لیں، پھر روانی کے ساتھ پورے رکوع کا ترجمہ کریں تاکہ آپ اس کو انجوائے کر سکیں. اور ذرا پوری توجہ سے جب حافظ صاحب پڑھیں تو اللہ تعالیٰ ہماری توجہ کو اس وقت قائم رکھے، تو پھر ذرا نماز کے اندر اس کو ہم پوری طرح ان آیات کو انجوائے کریں. اس لیے کہ جو سمجھ ہے قرآن مجید کی یہ انسان کو الفاظ سے نہیں ملتی. قرآن کی اصل ہدایت جو ہے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں وہ تلاوت کے اندر ہے. یا خود آپ تلاوت کریں یا کسی کی تلاوت آپ سنیں، الفاظ کے اندر نہیں ہے. جو وضاحت میں نے کی ہے یہ میرے الفاظ ہیں، یہ حادث الفاظ ہیں، یہ فانی الفاظ ہیں، یہ ناقص الفاظ ہیں. قرآن کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہو سکتے. تھوڑی ایک ہیلپ مل سکتی ہے کہ میں تھوڑے سے آپ کے لیے اشارے کر دیے، لیکن جسے انشراح صدر کہا جاتا ہے، جسے یہ کہا جاتا ہے کہ بات کلک ہو گئی،
بات جو ہے پوری طرح سمجھ میں آ گئی، بات جو ہے پوری طرح گرفت میں آ گئی، جو شکوک و شبہات جو ہیں سب کے سب ختم ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے لیے سامان پیدا کرے گا، اور اس کی سورس جو ہے ایمان کی زیادتی کی سورس وہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسول انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے، وہ آیات بڑھا دیتی ہیں ان کو ایمان میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ ذریعہ بھی بنا دے گا، اس لیے کہ ہم ایمان کے بھی محتاج ہیں، اور اللہ کے ہاں مغفرت کے بھی محتاج ہیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیابی کے بھی محتاج ہیں۔ ہم کیا ہیں، ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ ایک دوسرے کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بھرم رکھے ہوئے ہیں ہمارے، کہ ہم ایک دوسرے کو ایک اچھا ظن رکھتے ہیں، میں آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہوں، آپ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، لیکن اندر سے ہم کیا ہیں ہم خوب جانتے ہیں۔ تو وہ جو خوف خدا اگر ہم میں پیدا ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے ہم طالب ہو جائیں، اور آخرت کا تذکرہ جو ہے وہ ہمارے اندر جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، وہ احساس جو ہے وہ انسان کے اندر بڑھ جائے، تو جو ہے وہ انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے، تو بھی ایمان انسان کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے۔ والذین کفروا، آیت نمبر 39 دیکھیے گا، والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، اعمالہم، ان کے اعمال، اب یہ اعمال کی مثال ہے، کسرابن، ایسے ہے کہ جیسے کوئی سراب ہو، سراب آپ سمجھتے ہیں کہ سراب کہتے ہیں ریت کو، بقیتن، کسی چٹیل میدان کے اندر، یاسبہ ظمآن ماء، کہ جس کو کوئی پیاسا پانی سمجھ بیٹھے، حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے، لم یجدہ شیئا، اسے کچھ بھی نہ پائے۔ ایسے ہوتا ہے نا سراب میں، کہ دور سے آپ جا رہے ہیں، سڑک پر ہوتا ہے آگے پانی ہے، لیکن وہاں پہنچتا ہے کچھ بھی نہیں ہوتا، پھر سڑک ہوتی ہے، پھر آگے پانی نظر آتا ہے۔ تو یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچے، لم یجدہ شیئا، اسے کچھ بھی نہ پائے، ووجد اللہ عندہ، اور اللہ کو اپنے سامنے پائے، فوفاہ حسابہ، پس وہ اس کا حساب پورا کر دے گا، حساب چکا دے گا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ حساب چکانے میں جلدی کرنے والا ہے۔ تو پڑھیے گا ان آیات کو، زمانی کے ساتھ ترجمہ ہو گیا، ایک دفعہ ہم اس کو مسلسل پڑھیں گے، توجہ سے سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اللہ سے اللہ کی پناہ مانگیے شیطان مردود سے۔ اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اب یہ راز کھلیں گے ہم پر، شیطان کی گرفت میں رہیں گے تو کوئی راز نہیں کھلے گا ہم پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، والذین کفروا اعمالہم کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اب یہ اس کی وضاحت کرنا بھول گیا، اس آیت کا ترجمہ تو میں نے کر دیا۔ وہ لوگ جنہوں نے حقیقتاً کفر کا راستہ اختیار کیا، یعنی ایک ہے ظاہری کفر، کہ جس نے سرین کفر کا راستہ اختیار کیا، اس کے اعمال کی دوسرے کو کوئی اہمیت ہی نہیں، لیکن اس کے اعمال بھی اور ایک منافق کے اعمال بھی، جس کے لیے بہترین مثال جو دی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ قیامت کے دن 3 اشخاص کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا، جن میں سے ایک سخی ہوگا، دوسرا قاری ہوگا، قرآن کا عالم ہوگا، تیسرا شہید فی سبیل اللہ ہوگا، اللہ کے راستے میں جان دینے والا۔ اب اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا سب سے پہلے، اور اس سے پوچھے گا، اس پر اپنے احسان جتلائے گا کہ میں نے تم پہ یہ کیا، میں نے تمہیں ڈھیروں مال دیا، تم میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا پروردگار
میں نے تیرے مال میں سے خرچ کیا غریبوں پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، بیواؤں پر، لترضا کہ تو راضی ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، انکا آتیتا، بے شک تو نے یہ سب کچھ دیا تھا، لتقال سخیا، تاکہ تجھے سخی کہا جائے، فقط قیل، وہ کہا جا چکا، لہذا اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ ہو گیا نا سراب کہ ایک شخص جو ہے اس نے مال خرچ کیا، وہ اس امید میں ہے کہ یہ میرے لیے باعث اجر بنے گا، لیکن وہاں پہنچے گا تو ٹکا سا جواب مل جائے گا، نہیں یہ تو تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اپنی سخاوت کا نام اونچا کرنے کے لیے کیا تھا، وہ ہو گیا، لوگوں نے تجھے بڑا سخی کہا، بڑی واہ 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 ہو گئی، تو جس کام کے لیے تم نے کیا تھا وہ ہو گیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر اس قاری کو، عالم کو قرآن کے پیش کیا جائے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ احسان جتلائے گا، بالخصوص یہ احسان کہ میں نے تمہیں قرآن کا علم دیا تھا۔ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے تیرے قرآن کا علم سیکھا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دی، لترضا کہ تو راضی ہو جائے۔ اسے بھی اللہ کہے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، بے شک تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا، لتقال قاریا، تاکہ لوگ تجھے قاری کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، فقد قیل، وہ لوگوں نے کہہ دیا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں۔ پھر سراب ہو گیا۔ پھر تیسرا شخص مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا تھا، وہ پیش کیا جائے گا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اپنے احسانات جتلائے گا، خاص طور پر جو اس کو اللہ تعالیٰ نے جسم و جان عطا کیے تھے وہ بتائے گا اس کو، اسے پوچھے گا تو میرے لیے کیا کر کے آیا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ میں تیرے راستے میں جنگ کی تاکہ تو راضی ہو جائے، اسے بھی اللہ فرمائے گا کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، انکا قاتلتا، تو نے تو جنگ کی تھی، لتقال جریا، تاکہ تجھے لوگ بہادر کہیں، فقط قیل، اور وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اب وہ لوگ کہ جو خواہ وہ مومن ہو لیکن وہ ریاکاری کریں، آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ من صلی یرائی فقد اشرکا، ومن صام یرائی فقد اشرکا، ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس شخص نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے اس نے شرک کیا، اس لیے کہ اصل مسجود تو اللہ کی ذات ہے، اگر میں سجدہ کر رہا ہوں کسی اور کو دکھانے کے لیے تب تو میرا مسجود اللہ نہیں رہا، کوئی اور بن گیا، تو اور شرک کیا ہوتا ہے؟ تو جس نے نماز پڑھی کسی کو دکھانے کے لیے اس نے شرک کر دیا، فقد اشرکا کے الفاظ ہیں، وہ شرک کر چکا، اور جس نے روزہ رکھا کسی کو دکھانے کے لیے وہ بھی شرک کر چکا، اور جس نے کسی کو صدقہ دیا اللہ کو کسی کو دکھانے کے لیے اللہ کا سوا وہ بھی شرک کر چکا۔ تو خواہ وہ کوئی مومن ہو جو نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، صدقہ و خیرات کرتا ہو، اللہ کے راستے میں لڑائی کرتا ہو، یا دین کے علم کو پڑھتا پڑھاتا ہو، لیکن اگر وہ دل میں یہ سب کچھ اللہ کے لیے نہیں کر رہا اور آخرت کے لیے نہیں کر رہا، گویا وہ حقیقتاً زبان سے تو ماننے والا ہے اللہ کا، آخرت کا اور رسالت کا، لیکن حقیقت میں ان کا کفر کر رہا ہے، یہ نیک کام بھی اللہ کے لیے نہیں کر رہا، آخرت میں اجر پانے کے لیے نہیں کر رہا، دوسروں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، دوسروں پر دوست جمانے کے لیے کر رہا ہے، تو حقیقتاً وہ بھی کافر ہے، اور جو کافر ہے وہ تو کافر ہے ہی صحیح۔ کوئی ٹرسٹ بنا رہا ہے بہت بڑا، انسانی خدمت کے لیے کوئی نوبل پرائز وہ حاصل کر رہا ہے، تب بظاہر تو وہ کام کر رہا ہے بڑے نیک، اسے پوچھا جا سکتا ہے بھائی تم کیوں کر رہے؟ بس انسان کی خدمت ہو جائے، بس تو انسان کی خدمت ہو گئی، تم چاہتے تھے کہ تمہارا نام ہو جائے، تمہارا نام ہوگا، نوبل پرائز تمہیں مل گیا، اور تمہیں کیا چاہیے؟ ہاں اگر اس کی نیت ہو کہ میں اللہ سے اجر پاؤں، پھر اس کا آخرت میں ویٹ ہوگا نا، آخرت کا اجر و ثواب جو ہے ایسی گھٹیا شے نہیں ہے جو بن مانگے کسی کو مل جائے، کوئی اس کا طالب بھی نہ ہو اور اللہ تعالیٰ زبردستی کہے کہ یہ تو انعام لے لو، نہیں، ایسا انعام وہ نہیں ہے، جو اس کا طالب ہوتا ہے اسی کو ملتا ہے۔ اللہ راضی ہے، اس کے راضی ہوگا، تو راضی کس سے ہوگا؟ جو اللہ کو راضی کرنا چاہے گا۔ کوئی انسان جب اللہ سے منہ پھیرے ہوئے ہو اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے پیچھے لگا ہو کہ نہیں میں تمہیں خوش کر لوں، اس کو منا رہا ہو، اس کی مٹھیاں بھر رہا ہو، اس کو اس کے پاؤں پکڑ رہا ہو، اللہ کی شان یہ نہیں۔ تو والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، وہاں پہنچے گا تو کچھ نہیں پائے گا، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دے گا، واللہ سریع الحساب۔ او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا
وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، تو جس سے اللہ ہی بصیرت چھین لے، روشنی چھین لے اس کی اپنی کرتوتوں کے باعث، فَمَا لَهُ مِن نُور، تو اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہم ہر جمعے کو خطبے میں سنتے ہیں، اکثر خطیب و حضور کے الفاظ دہراتے ہیں کہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، جس کی ہدایت کا اللہ فیصلہ فرما دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کی گمراہی پر اللہ تعالیٰ مہر تصدیق سب کر دے کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد فرمایا الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے ہر شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، والطیر صافات، اور پرندے بھی پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، کل قد علم صلاتہ وتسبیحہ، ہر ایک نے جان لیا اپنی صلات، اپنی نماز کو بھی، اپنی صلات کو بھی اور اپنی تسبیح کو بھی، واللہ علیم بما یفعلون، اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے، وللہ ملک السماوات والارض، اور آسمانوں ہی کی ہے، اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، وإلی اللہ المصیر، اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کے درمیان ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو تہ بتہ بناتا ہے۔ یہ جو آپ ہوائی سفر کرتے ہیں تو پھر آپ کو صحیح ان آیات کا جو کہا گیا کہ بادل جہاں آپس میں مل رہے ہیں، پھر ایک پر دوسری طے ہے، دوسری پر تیسری طے ہے، تیسری پر چوتھی طے ہے، اس کا صحیح تصور جو ہے وہ ہوتا ہے کہ پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کو طے بتہ کر دیتا ہے، فطر الودقہ، اور پھر تم دیکھتے ہو فطر الودقہ یخرج من خلالہ، بارش کو اس کے اندر سے ان کے بیچوں بیچ نکلتے ہوئے، وینزل من السماء من جبال وینزل من السماء من جبال فیہا من برد فیصیب بہ من یشاء، اور وہ نازل فرماتا ہے آسمان سے اولوں سے بھرے ہوئے بادلوں میں سے، یا اولوں سے بھرے ہوئے پہاڑوں میں سے، اور نازل کر دیتا ہے، پہنچاتا ہے وہ اولے جس کو چاہتا ہے، وَيَصْرِفُهُ عَمَّن يَشَاءُ، اور دور کرتا ہے ان کو جس سے چاہتا ہے، یکاد ثنا برقہ یذہب بالابصار، اور قریب ہے کہ بجلی کی فلیش، اس کی جو چمک ہے جو ایک دم یوں چمکتی ہے، وہ آنکھوں کو اچک کر لے جائے اور انسان کی آنکھوں کی بینائی ہی جاتی رہے، اتنی تیز لائٹ ہوتی ہے اس کی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اور اللہ تعالیٰ ہی بدلتا ہے رات اور دن کو، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں تو عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو آنکھیں رکھتے ہیں۔ اب یہاں بھی آنکھیں کون سی مراد ہیں؟ وہ دل کی آنکھیں، یہ آنکھیں مراد نہیں ہیں۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ ہی نے پیدا کیا ہے تمام جانداروں کو پانی سے، فمنہم من یمشی علی بطنہ، تو ان میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتی ہیں گھسٹ کر، ومنہم من یمشی علی رجلین، اور وہ بھی ہیں کہ جو دو پاؤں پر چلتے ہیں، ومنہم من یمشی علی اربع، اور وہ بھی ہیں کہ جو چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لقد انزلنا آیات مبینات، اور ہم نے واضح کرنے والی آیات نازل فرمائی ہیں، واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو صراط مستقیم کی جانب رہنمائی کرتی ہے، اس کی رہنمائی صراط مستقیم کی جانب کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ وبالرسول وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر اور ہم نے اطاعت اختیار کی، پھر جاتا ہے ان میں سے ایک گروہ، اس کے بعد وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگ کہ جو پھر جائیں ایمان لانے کے بعد وہ مومن نہیں ہیں۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ، اور جب انہیں دعوت دی جاتی ہے اللہ کی طرف، رسولہ اور اس کے رسول کی جانب، لِيَحْكُمَ مَا بَيْنَهُمْ، تاکہ ان کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائے، اللہ کا رسول فیصلہ فرمائے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان، تاکہ اللہ کے رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمائیں، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتا ہے۔